فضائی برتری تو پاکستان نے حاصل کر لی، اور خطے میں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ طاقت کا توازن تبدیل ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو آپس میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے وہ خوش آئند بات ہے، یہ بات کیونکہ جنگ کو کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ بالکل ٹھیک خاص طور پر اکانومی وغیرہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی قوم جنگ پر مجبور ہو تو جنگ کو بھی لڑنا پڑتا ہے، یہ تو پہلی بات ہے۔ یہ بالکل درست بات کی آپ۔ ابھی ترکی اور دنیا کی سارے ملکوں ہیں، ان کی ابھی انتظار ہے کہ آپس میں کچھ ڈسکشن نیگوشیشن ہو اور اس کی طولانی ہونے کی کوشش ہو جائے جنگ میں، کہ جنگ بندی مطلب مستقل ہو جائے اور آگے جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ بات کر رہے ہیں۔ ہو جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنگ بندی جو ہے سیز فائر وہ انشاءاللہ طولانی ہوگا۔ جی 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 اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا اسے جنگ کو شروع کیا، پاکستان کی جو رد الفعل تھا وہ اچھا تھا، پرائم منسٹر اور صدر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کی اس میں کوئی دخل اندازی نہیں، اور اگر کوئی امپارشل ٹرانسپیرنٹ کوئی نیچرل ملک کی طرف سے کچھ انویسٹیگیشن وغیرہ ہو جائے تو پاکستان اس میں شامل ہونا کے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ اپریل میں جو غالباً 22 اپریل کو یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اور وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، پاکستان نے اس کی مذمت کی، لیکن انڈیا نے جو ہے وہ اس روایتی طریقہ اپناتے ہوئے پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگا دیا، اور اس کے کوئی ثبوت بھی جو ہے وہ پیش نہیں کیے۔ پاکستان مسلسل یہ کہتا رہا کہ آپ ثبوت دیں، لیکن انڈیا نے ثبوت دینے میں وہ ناکام رہا ہے عالمی سطح پہ۔ تو اس سے پھر جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی پذیرائی ہوئی عالمی سطح پہ، اور عالمی دنیا نے بھی اس کو ریکگنائز کیا کہ پاکستان حق بجانب ہے، مطلب وہ جو نفی کر رہا ہے، اور انڈیا کا جو الزام ہے وہ اس کے کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کی طرف سے ہی جنگ مسلط کی گئی جس کا پاکستان نے جواب دیا۔ جی جی تو یہ ایک اچھا بگننگ تھا پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ جیسا آپ بھی فرمایا کہ سارا دنیا میں اس کی پذیرائی ہوا، اور ایسا ہونا تھا، اگر کوئی ثبوت وغیرہ ہو اس کو پیش کرنا تھا انڈیا کے لیے، اور اس کی ایک نیچرل اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونا تھا، یہ نہیں ہوا، پاکستان پر جنگ مسلط کیا گیا، اور پاکستان اس کے خلاف انڈیا کو جواب دے دیا۔ تو اسی درمیان میرا خیال میں 6 اور 7 مئی میں ایک لڑائی ہوا، تو اس میں جیسا آپ بتایا، پہلے پاکستان یہ کہا کہ انڈیا کی 3 رافال جو جنگی جہاز ہے اس کو گرایا ہے، اور آخر میں شہباز صاحب کی ایک وہ کہنا تھا کہ وہ 6 ہو گیا، اس میں رافال بھی ہے اور میراج بھی ہے، دیگر طیارے بھی تھے۔ جی اس میں بات یہ ہے کہ نہ تنہا پاکستان اس میں کامیاب ہوا، جو لڑائی کی جو تھنکنگ ہے نا اس میں بھی چینج آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ شاید فرانس کی جو جنگی جہاز ہے اس کی برتری حاصل ہے اور ان کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، مطلب جو پچھلی پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی ہوئی تھی تو مودی وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پاکستان یہ کبھی نہ ہمارا طیارہ گرا پاتا۔ تو اب تو رافیل آ گئے اور رافیل بھی گر گئے۔
رفیع جی اسی وقت بھی پاکستان میرا خیال میں 3 وہ جہاز گرایا تھا انڈیا کے اور ایک پائلٹ کو پریزنر کے طور پر چائے پلا کے رخصت کیا تھا. جی اس کو پھر انڈیا کو دے دیا. اس سے سبق لینا تھا انڈیا کو کیونکہ جیسا میں بتایا خطہ میں جنگ کسی کو فائدے نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اپنے جو مسائل ہے اور مشکل ہے اس کو درمیان اس کو حل کرنا ہے. اور اس میں اگر یہ سمجھنا چاہیے سارا عالم کو یہ پتہ نہیں ہے جب تک کشمیر کی مشکل یہ دونوں پڑوسا ملک کے درمیان حل نہ ہو جائے تو یہی مشکل ابد تک رہے گا. یہ بہت بڑا مشکل ہے اور اب تک اس کو ختم کرنا تھا لیکن ختم نہیں ہوا. اور انڈیا کے جو اصرار اسی مسئلے کو بائلیٹرل ختم کرنے کے اصرار ہے وہ میرا خیال میں اچھا اصرار نہیں ہے کیونکہ اب تک بائلیٹرلی یہ مشکل حل نہیں ہو سکا.